شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ شیخ یہ بتائیے کہ رمضان الکریم کے کچھ فوائد بھی ہیں، فائدے بھی ہیں؟ رمضان کے ہوں یا کسی بھی عبادت کے ہوں، میں ذاتی طور پہ فائدوں کا قائل نہیں ہوتا، بلکہ اس سے زیادہ قائل ہوتا ہوں مقصد کا۔ قرآن مجید میں عبادات کے فوائد بیان نہیں ہوئے، بلکہ کہیں اجر تو بیان ہوا لیکن فوائد بیان ہونے کے بجائے مقاصد بیان ہوئے ہیں، اور مقصد ہی فائدہ ہوتا ہے۔ رمضان کے بارے میں فرمایا کہ روزہ کس لیے ہے؟ لعلکم تتقون، کیا کہ تم متقی بن جاؤ، تم تقوی اختیار کرو، تم نیکوکار ہو جاؤ۔ تو فائدہ ہی ہے لیکن مقصد کے تحت بیان ہوا، کیونکہ جو بھی شریعت حکم دے گی اس میں فائدہ تو ہوئے گا انسان کا۔ تو رمضان کا کیا مقصد ہے جو فائدہ بن جاتا ہے؟ تقوی اختیار کرنا۔ یعنی کہ یہ جو پورا پروسیس ہے جو ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ ریفریشر کورس ہے، سالانہ کورس ہے ریفریش کرنے کا، ایمان کی تجدید کا، یہ سارا کا سارا کورس ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ انسان ایک تقوی کے درجے میں اوپر جائے، روزے سے بھوک چھوڑ دے، کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے، جھوٹ چھوڑ دے۔ فرمایا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس شخص نے جھوٹ بولا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کی بھوک اور پیاس سے غرض نہیں ہے، یہ اس کی قیمت تبھی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ بھوک اور پیاس تو بڑا سیکنڈری چیز ہے، پرائمری چیز تو جھوٹ کو چھوڑنا ہے، اور اس سارے پروسیس میں جھوٹ کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ فائدہ حاصل کریں کہ یکم رمضان میں جب آپ داخل ہوئے تھے تو جب یکم رمضان سے جب یکم شوال آئے گی تو اس میں اور پہلے میں کوئی فرق آیا ہو۔ یہ مقصد ہے کہ تقوی میں بہتری آ جائے، اچھی عادتیں اختیار ہو جائیں، کچھ نہ کچھ بری عادات کم ہو جائیں، چھوٹ جائیں تو بہت ہی اچھا، لیکن اگر کم تو ہو جائے، اچھائی میں اضافہ ہو جائے۔ یہ ہے مقصد، یہ ہے فائدہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارے سارے ناظرین کو اور تمام مسلمانوں کو اس کے سارے فائدے عطا فرما دے۔ اور میں یہاں پہ اضافہ کر دوں کہ رمضان کے اس رمضان میں مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اللہ کرے کہ یہ ہدایت کی شکل میں غیر مسلموں کے لیے بھی باعث برکت ہو۔ آمین۔